اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز سب سے پہلے تو آج ایک اچھی خبر آپ کو سناؤں کہ یہ جو فروری کے فرسٹ ویک کے اندر جو پرائم منسٹر کا دورہ ہے چائنا کا، اس کے اندر بہت زبردست قسم کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے لگی ہے. اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جو داغ ہوں گے وہ دھل جائیں گے. بہت بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے رہے، لیکن مطلب پی ڈی ایم دعوے کرتی رہی کہ بس ڈیٹوں پہ دیتی رہی کہ حکومت اب ختم ہوئی کہ کب ختم ہوئی. 3-4 دفعہ انہوں نے ڈیٹیں دی، بلکہ زیادہ ہی دفعہ دی، لیکن اپنا حکومت جو تھی وہ اپنا کام کرتی رہی سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس کے اصول کے مطابق. اور ابھی یہ جو آپ کو فروری کے مہینے میں ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو نظر بھی آئیں گی. اس کے ساتھ مزید کچھ اس طرح کی خبریں، ریکوڈیک کا کیس حل کر لیا گیا، یہ بھی فروری کے مہینے کے اندر بریکنگ نیوز آپ کو مل جائے گی، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کا جو حصہ ہے وہ 25 سے 50% کر دیا گیا. اسی طریقے سے اور بھی کچھ باتیں ہیں. سب سے جو عام ڈیولپمنٹ ہے وہ پاک افغان بارڈر کے اوپر ہے. وہ جو باڑھ کا ایک جو خود ساختہ تنازع جو تھا کچھ دہشت گردوں نے مچایا ہوا تھا، تو میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آپ کو بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ تقریباً 20% جو تھا وہ کام رہ گیا تھا، لیکن پاک آرمی کی انجینئرنگ کور نے دن رات لگا کے تقریباً اس میں سے وہ جو 20% رہ گیا تھا اس میں سے بھی مزید 16% مکمل کر لیا، اور صرف اب 4% رہ گیا ہے. اور باقاعدہ ادھر ٹینک اور ہیوی ہتھیار جو ہیں، ہیوی مشینری جو ہے وہ پاکستان آرمی نے پہنچا دی تھی، جس کی وجہ سے جو دشمن تھے ان کو اپنی اوقات یاد آ گئی. پاکستان کے اندر ذرا دوبارہ سے دہشت گردی کے ماحول کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہاں پہ میں ایک بات یہ ضرور کروں گا کہ جب بھی کوئی اہل شریف کے اوپر کبھی بھی کوئی اس قسم کا قصہ یا کوئی اس قسم کا عدالتی فیصلہ یا دباؤ یا نیا ریفرنس کچھ بھی دائر ہونے لگتا ہے، تو پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہوتی ہے نا، اس کی لہر دوبارہ کیوں اٹھتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد ہوگا آپ کو کہ تحریک طالبان پاکستان کو باقاعدہ شہباز شریف نے یہ میسج بھیجا تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پاکستان زرداری صاحب صدر تھے، کہ صرف پنجاب کے اندر آپ دہشت گردی نہ کریں، باقی آپ کا ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. اور مطلب جسے کہتے ہیں کہ صرف پنجاب میں، مطلب پنجاب کو، کیونکہ وزیر اعلیٰ تھا یہ اور اس وقت وفاق کے اندر حکومت جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی، تو اس نے باقاعدہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تھا اس شہباز شریف نے. اور اس ٹائم شہباز شریف جو ہے جسے کہتے ہیں، آپ دیکھیں نا ذرا مختلف ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. میں اپنی ویڈیو کے اندر وہ تصویریں نہیں دکھاتا، نہ میں تو کوئی بھی تصویر نہیں دکھاتا، لیکن آپ وہ ویڈیوز یعنی کہ سوشل میڈیا سے ادھر ادھر سے دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، فیس بک کے اوپر ہوائیاں ان کے چہروں کی اڑی ہوئی ہیں، مکروہ چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. بلاول بھٹو کے ساتھ یہ ایک پریس کانفرنس شہباز شریف کر رہا تھا، تو اس کے اندر باقاعدہ یہی جو سوال میں نے کہا یہ جب دہرایا گیا، ایک صحافی نے دہرا دیا ہمت کر کے، تو آپ بلاول بھٹو کا فیس ریئیکشن دیکھیں جو اس نے یوں کر کے آنکھیں نکال کے اور یوں اشارے کیے کہ یہ کیا سوال پوچھ لیا ہے. اور شہباز شریف آپ نے دیکھا وہ یوں کرتا رہتا ہے، یہ نارمل شخص ہے گا. ویسے بھی پاکستان کے اوپر اس کو مسلط رکھا ہے نون لیگ کے لوگوں نے، ادروائز تو یہ کینسر کا یہ مریض ہے، شوگر کا یہ مریض ہے، بلڈ پریشر کا یہ مریض ہے، دل کا یہ مریض ہے، اور آج کل تو کورونا کا بھی مریض ہے. صرف ایک بیماری نہیں ہے، وہ نسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ شاید ان کو نہیں ہوتی، باقی تو تمام بیماری ہیں. اور یہ اسی کا بھائی ہے جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ 500 بیماریوں کا بہانہ کر کے مارا ہوا ہے. بہرحال آتے ہیں ذرا معزز عدلیہ کی، کیونکہ آج کل میں یہ فوکس اپنا ویڈیو کا جو رکھا کروں گا یہ ان عدالتوں پہ رکھوں گا. فروغ نسیم صاحب نے باقاعدہ جو وزیر قانون ہیں انہوں نے
بینگ اے پاکستانی شہری، انہوں نے پہلے کہا کہ اس کے اندر آپ میری وزارت کو مت لے کر آئیں، بینگ اے پاکستانی شہری مجھے اس چیز سے بڑی دکھ پہنچا ہے، اور بینگ اے پاکستانی مجھے بھی اس چیز سے، بلکہ مجھے کیا، جس بندے کو اگر سمجھ آئے تو اس کو یہ دکھ پہنچے گا، اس لیے کہ جج صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیوی بچوں کے اثاثوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک اور بتاؤں، جج صاحبان کا پھر تعلق کس چیز سے ہے؟ آپ کسی کی بھی جسے کہتے ہیں کہ لوگوں سے کسی کی بہن کا آپ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب ججوں سے کہ ہاں جی اس کے بارے میں، یعنی کہ اس کے اثاثے کہاں سے آئے، کسی کی ذاتی ملکیتیں آپ پوچھ سکتے ہیں، صرف پوچھے نہ تو آپ کو کوئی نہ پوچھے، آپ کو اگر پوچھیں گے تو جسے کہتے ہیں کہ کام خراب ہو رہا ہے، اور کام خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ بھابھی کے آنسو ہیں، تو بھابھی صاحبہ نے ایک ایسی پٹی میرے خیال ہے ججز کو پڑھا دی کہ جس سے ججز جو ہے وہ نکلنا مشکل ان کو ہو گیا ہے۔ میں ایک وہ کلپ ڈھونڈ رہا ہوں اس کے اندر، جی ہاں، سرکاری اسپتالوں میں عمران خان ریفارمز لے کر آئے تو جو ڈاکٹر سے یہ ان کے خلاف ہو گئے، کاروبار میں لے کر آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ تاجر خلاف ہو گئے، آٹا چینی چاول دال سب کچھ غائب کر دیا مارکیٹ سے، اور اب جو ہے قانون کے اندر جب ریفارمز لے کر آئے تو سارے وکلا جو ہیں وہ جمع ہو گئے، اور سپریم کورٹ بار جو ہے وہ اس چیز کے، یعنی کہ جو پاکستان بار کونسل ہے وہ اس چیز کے اندر آگے کہ ہم ان قانون کو، اس ریفارمز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کس لیے نہیں مانتے؟ کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اگر ایک سال کے اندر فیصلہ ہو جائے یا 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں، تو ججی سے یہ وکلا کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ جو 4 5 سال کیس لٹکاتے ہیں، ویورز دیکھیں یہ لوگ پہلے فیس بھی لیتے ہیں، جو فیس لاکھوں میں ہوتی ہے، اس کے بعد ہر پیشی پہ منشیانہ بھی لیتے ہیں، پھر ان کا ایک منشی بھی ہوتا ہے جس کی کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس اس نے جانا ہوتا ہے تو وہ خرچہ بھی جو بیچارہ ساحل ہے وہ دیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک شخص نے مجھے ایک بھیجی ہے جسے کہتے ہیں، تو وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی جان علی صاحب ہیں کہ جس ملک کی عدلیہ 99% ڈکیت ہو، عالم دین 99% جھوٹے اور چور ہوں، سیاستدان 99% چور اور بیوروکریٹس 99% چور ہوں، عوام بھی 99% چور ہوں، وہاں تبدیلی نہیں عذاب آتا ہے۔ تو یہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا، تو یہ میں نے اس کو سیو کر لیا، میں نے کہا میں اپنی ویڈیو کے اندر یہ ضرور بتاؤں گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، ٹھیک ہے، عوام ہی لے کر آئے باقاعدہ۔ خیر وہ شاہد پتلون عباسی جو ہے، وہ خاقان عباسی، پتلون عباسی، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اس نے تو باقاعدہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا تھا ہم تو ہر دفعہ دھاندلی سے ہیں، آپ ہمارا کیا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں قصور کیا ہے، قصور عدالتوں کا یا عوام کا کیا ہے؟ نواز شریف کو پتہ نہیں چلا کہ اسے کیوں نکالا، حسن حسین کو یہ نہیں پتا کہ لندن کے فلیٹس کیسے بنے، مریم کو یہ نہیں پتا کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی اس کی پراپرٹیز نہیں ہے، حمزہ کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس کے اکاؤنٹ پہ کون پیسے جمع کراتا ہے۔ یہ کیسا فراڈیا خاندان ہے گا جس کو ہماری عدالتیں سپورٹ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ویورز، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ ان کو سنیں اور آپ ان کو دیکھیں تو یقین جانیں کہ سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے کہ یار ہم کس صدی کے اندر زندہ رہ رہے ہیں۔ مجھے تو انصاف جو ہے یہ ایک ایسا جال دکھتا ہے یا جالا لگتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا صرف یہ جو ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے ہی پھنس سکتے ہیں، بڑا بندہ تو اس میں پھنس ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی مقدمہ ہے، یعنی کہ چھوٹا مقدمہ ہے، اس کے اندر جو ہوگا وہ غریب جو ہوگا وہ پھنس جائے گا، لیکن جس نے اربوں کھربوں روپے کی ڈکیتیاں کی ہوئی ان کو یہ کالے کوٹ والے اور یہ کالے گاؤنوں والے جو ہیں وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کالے کوٹ سے اور یہاں تک جو پہنچے تو ان کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ کانا دجال پاکستان کا چیف جسٹس تھا جس کو افتخار چودھری کہتے ہیں،
تو اس نے باقاعدہ نواز شریف کے کہنے پہ 28 جج جو تھے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر اپوائنٹ کیے اور انہی کو ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستان بار کونسل اگر نواز شریف کا مقدمہ جو ہے وہ لے کر جا سکتی ہے اس کو ریلیف دلانے کے لیے کہ جناب یہ جو تا حیات نااہلی ہے، حالانکہ اس کو ٹائم گزر چکا، اب یہ ریڈ بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کچھ لوگوں سے مشاورت کی ہے، کچھ وکلاء سے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اب ری اوپن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی کے اوپر ایک فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دے چکا ہے حدیبیہ پیپر مل کر کہ اس کو ٹائم گزر گیا، اس لیے اس کیس کو نہیں سنا جا سکتا۔ تو میری پاکستان بار کونسل سے یہ گزارش ہے احسن بھون صاحب سے کہ خدا کے لیے آپ نے نواز شریف سے تو پیسہ بہت سارا لے لیا، لیکن عوام کے اوپر رحم کرتے ہوئے ذرا حدیبیہ پیپر مل کی بھی ایک درخواست دے دیں کہ اس کو بھی دوبارہ کھولا جائے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بند کیا ہے۔ اور میری تو یعنی کہ ویورز میری ویڈیو ذرا آخر میں ججز کے بارے میں ضرور سنا کریں، جو میں روایتی جملے بولتا ہوں اس کے اندر میرے 2-4 جملے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ بینچ اور بار یعنی کہتے ہیں نا، یعنی کہ اکثر میں نے سنا ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں کسی بار کونسل کی اس کے اندر جاتے ہیں تو ادھر کہتے ہیں بینچ اور بار کا بہت زبردست رشتہ ہے۔ وہ رشتہ یہی ہے کہ سائل جو ہوتا ہے وہ وکیل کو بھاری فیسوں کے اوپر پکڑتا ہے، اور وکیل جو ہوتا ہے وہ کچھ اس کے اندر سے حصہ جج صاحبان کو دے کے فیصلہ اپنے حق میں کرا۔ ان بیواؤں کے آنسو نہیں دیکھے جاتے کہ جن کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ ہو گیا ہوتا ہے اور جج جو ہوتا ہے ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ کتنے پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر کیس جو ہیں وہ آج تک عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیس کی تاریخ پڑھتے پڑھتے وہ جس شخص نے وہ کیس کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک تاریخ بن چکا ہوتا ہے، لیکن ان کے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے اور اس کرپٹ ججز سے ہمیں نجات دلائے، ان کرپٹ ججز سے جنہوں نے اپنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ فیصلہ دیا، شرمناک فیصلہ۔ بہرحال آج میں یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا تو کافی حد تک عزت افزائی ہو رہی ہے ان ججز کی۔ ایک سابق صدر کو تو کے لیے تو حکم یہ جج دے سکتے ہیں کہ اس کو لا کے اور ڈی چوک میں لٹکاؤ، اور اگر وہ مرا ہوا بھی ہو تو 3 دن تک اس کی لاش لٹکی رہے، اور اپنے کرپٹ جج کے لیے جناب کہ اس کا تو واسطہ تعلق کی بیٹی سے اور بچوں سے اور بیوی سے نہیں، تو پھر یہ بیوی کون سی جس کا واسطہ تعلق اس کے لیے نہیں؟ تو یہ بات جو ہے کچھ ہضم لوگوں کو نہیں ہو رہی، غیرت مند لوگوں کو نہیں ہو رہی، بغیرتوں کو شاید ہو جائے۔ تو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے بقول خواجہ سے۔ ویورز ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے نکل جانا چاہیے۔ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جو 500 بیماریوں کا بہانہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھگوڑا کر کے گیا اس کو واپس آنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، ہماری معزز عدلیہ کو انصاف دینا چاہیے، اور وہ انصاف کے جو لوگوں کو نظر آئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں، قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر اگر احسن بھون صاحب کہتے ہیں گے کہ معافی کا راستہ اللہ کے پاس بھی کھلا ہوا ہے تو ادھر کیوں نہیں کھلا؟ تو اسلام کے اندر ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا اللہ تعالیٰ نے ہی فرمائی ہے۔ کاٹ دے نواز شریف کے ہاتھ، اس نے اتنی بڑی چوری کی، اور لے آئیں دوبارہ، معاف کر دیں، ہاتھ تو کاٹیں۔ وہ آپ بھول جاتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قرآن، وہ آپ بھول جاتے ہیں، اور دنیا کی باتیں آپ کو بڑی یاد ہے۔ تو ججز سے میری یہ التماس ہے کہ خدا کے لیے کسی کی بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں، اپنے بھابھیوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں، بلکہ اس جج کی کرپشن دیکھیں کہ جس نے حدیبیہ پیپر مل بند کیا تھا اور اس کے لیے اس کو نوازا کیا لندن میں جائیدادیں دے کے جو بیوی کے نام پہ بن گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ہر شخص کرپشن کرے اور سب کچھ بیوی بچوں کے نام پہ کر دے، اچھی اچھی سیٹوں پہ بیٹھ کے بیوی بچوں کے نام پہ کرے اور کہہ دے کہ بیوی بچوں سے تو میرا واسطہ تعلق ہی نہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں پاکستان زندہ باد۔